السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ بے شمار خبریں ہیں اور جس میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں، سلیپر سیلز کی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان میں جو معاملات بن رہے ہیں وہاں پہ اگر افغان طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں پورے کا پورا نظام وہاں کا، تو پاکستان میں وہ جو سلیپر سیل ہیں جو کہ کافی حد تک دہشت گردوں کے بھی ہیں، ملیٹنٹس ہیں، عسکریت پسند ہیں، اور اس میں باقاعدہ فرقہ واریت کے بھی عناصر موجود ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر جو آج کل وہ بھی بڑی گرم ہے، اور وہ ہے میاں نواز شریف کا یو کے میں لندن میں وہ ایک افغانستان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، جو پاکستان کو ایک بروتل ہاؤس کہتے ہیں، محب ان کا نام ہے، ان سے ان کی ملاقات۔ واقعی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، اب چونکہ یہ بہت ساری باتیں ہیں تو ہم آج ذرا فوکس کر لیں گے دو باتیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں کو جن کا، اور وہ افغانستان ہے اور سلیپر سیل کی بات ہے۔ تو یہ باقاعدہ آفیشیل جو ہمارے پاس جو رپورٹس موجود ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ مئی سے، یعنی گزشتہ 1-2 ماہ کے اندر، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت سارے جو پہلے سیل تھے اس طرح کے سلیپر سیل جن کا دہشت گردوں سے رابطہ تھا، انہوں نے اپنی کارروائیاں کی اور دہشت گردی کے 150 یا اس کے لگ بھگ واقعات ہوئے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ افغان حکومت نے 34 اضلاع میں سے 31 اضلاع میں رات کا کرفیو لگا دیا ہے۔ وہ کہ طالبان جو ہیں وہ کرفیو سے بھی شاید نہ ڈریں، جب وہ نکلتے ہیں تو جتھوں کے جتھے نکلتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی گیا تو جنرل مشرف بھی وہاں آئے، اور جو اس وقت کے صدر بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ بہت سی جگہوں پہ چیک پوسٹ پہ آپ کے حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گرد بارڈر پہ، اس وقت فینسنگ نہیں تھی، اب تو خیر جگہ جگہ باڑ لگائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بعض اوقات ایک پوسٹ جو ہوتی ہے چوکی، جس میں عام عرف عام میں کہیں گے، اور دوسری چوکی میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی 5, 10, 15 یا تھوڑی سے سپاہی ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آتشی اسلحہ، جدید اسلحہ جو ہے، اور جس میں روس، بھارت، اسرائیل، سب ہر طرح کا اسلحہ موجود ہوتا ہے ان کے پاس، وہ لے کے اور جتھوں کے جتھے آتے ہیں تو بڑی تباہی مچاتے ہیں۔ تو اب بھی یہ صورتحال ہے کہ اب وہاں پہ جو افغانستان میں اگر وہ اسی طرح جتھوں کے جتھے رات کو کرفیو کو وائلیٹ کر کے اور پھر بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں تو تشویش کی بات ہے۔ تشویش اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تشویش کیوں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم ایک طرف اس میں دوہرا معیار ہمارا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی طالبان کو، داعش کو، فلاں کو امریکہ نے بنایا، تو بھئی اگر یہ اچھے لوگ ہیں تو امریکہ نے پھر اچھا کام کیا۔ تو اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے برا کام کیا ان کو بنا کے، تو پھر اس کا مطلب جو چیز بنائی وہ بھی بری ہے۔ ہم چلیں ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ ہم غور کریں کہ ایسے لوگ جو صرف اپنے نظریات کو تھوپنے کے لیے قتل و غارت کرتے ہیں اور بے دریغ کرتے رہے ہیں، وہ راتوں رات کیسے سدھر جائیں گے؟ اور جو ان کے ساتھ منسلک جو لوگ یہاں پہ جو حوصلہ پکڑتے ہیں، جن کو وہاں سے اسلحہ بھی ملتا رہا، تربیت ملتی رہی، جو یہاں سے آمد و رفت بھی ان کی ہوتی رہی، جو ان سے حوصلہ پکڑتے ہیں، اور وہ لوگ اچانک کیسے غائب ہو، جب کہ اب بھی انہوں نے حوصلہ پکڑ لیا۔ آپ کے ہاں 150 کے لگ بھگ دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس طرح کا ایک خوف کی فضا ہے۔ پاکستان کی افواج نے بہرحال اس پہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اس میں ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے، شیخ رشید نے، کہ اب جو لیویز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، FCC ہوئی یا اس طرح کے دیگر ادارے، وہ اب ان پاک افغان بارڈر پہ نہیں ہیں، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ وہاں پہ اب باقاعدہ آپ کی ریگولر باقاعدہ مسلح افواج جو آرمی جسے کہتے ہیں ہماری، وہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی بات ہے۔ اس میں چونکہ بہت سا خدشات ہیں کہ جی وہاں سے مہاجرین آئیں گے، اسلحہ بھی آئے گا، ان میں ملیٹنٹس بھی آئیں گے، عسکریت پسند بھی آئیں گے، ان کے ساتھ بیرونی ایجنڈا بھی آئے گا، پاکستان کو عدم استحکام کی بھی بات ہوگی۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ وہ بھلے ہم سے زیادہ اچھے مذہبی ہوں، زیادہ راسخ العقیدہ ہوں، اور ہمیں اس میں ایک فتح کا بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ جی ہمارے طرح کے ہماتڑ ساتھ جسے ہم کہتے ہیں، ہماری طرح کے مسکین غریب درمیانے سے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی سپر طاقت کو انہوں نے ہرایا، اس میں جشن کا، اس میں نشہ سا تو فیل ہوتا ہے نا جی۔ لیکن اس نشے سے ہٹ کے آپ یہ تو غور کریں کہ ہمارے ہاں جو قتل عام ہوتا رہا ہے
وہ تو کہیں بھی نہیں ہوا، مرے مسلمان ہی زیادہ تر. تو یہ تو آپ اس جو مخمصے میں ہمیں ڈالا ہوا ہے مغرب نے یا سامراجی قوتوں نے، ہم ان کی سازش کو سمجھیں. جو ان کے اعلیٰ کار ہیں بھلے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں اور مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہوں، عسکریت پسند ہوں، طالبان ہوں، داعش ہوں، ہیں تو وہ سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مارتے بھی مسلمانوں کو ہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ بڑا چوکنا ہونا پڑے گا. باقی دوسری خبر ہے اس پہ ہم کل بات کریں گے، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے میاں نواز شریف ملے تو وہاں سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا جی کہ ہمارے چیف بھی، آرمی چیف بھی ان کو ایک دفعہ مل چکے ہیں گو کہ ماضی میں. اس پہ ہم کل بات کریں گے اور آزاد کشمیر الیکشن پہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.